بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، عقیدت ٹی وی میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے جنات کے بارے میں عقائد اور معلومات، جنات کی خوراک کیا ہے اور پھر جنات سے حفاظت کا وظیفہ کیا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں انسانوں کے علاوہ دیگر بے شمار مخلوق بھی آباد ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن کے متعلق مختلف کہانیاں اور واقعات موجود ہیں، جیسے ڈائناسارز وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے ارد گرد پائے جانے والے بے شمار انسان اور حیوانات، چرند پرند وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، ہاں البتہ محسوس ضرور کر سکتے ہیں، جیسے ہوا، خوشبو اور بدبو وغیرہ۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ میں نے ہوا کو نہیں دیکھا اس لیے میں اسے نہیں مانتا، میں خوشبو کو نہیں مانتا کیونکہ میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، بلکہ صرف محسوس کر لینے پر ہی ہوا کے وجود کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جنہیں مختلف آلات کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہیں بغیر کسی آلے کے دیکھنا انسانی آنکھ کے بس کا کام نہیں، جیسے ہمارے گرد و نواح میں پائے جانے والے ان گنت جراثیم، ہمارے خون میں پائے جانے والے سرخ اور وائٹ سیلز، جسم میں پائی جانے والی بیماریاں، کیلشیم، پروٹین اور وٹامنز، کس کی کتنی مقدار موجود ہے، کتنی کمی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان بیان کردہ اشیاء میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم سب مانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایسا کیوں ہے؟ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ان چیزوں سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے وجود کا بتانے والے لوگ بے شمار ہیں، اس لیے اگرچہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن جب اتنی بڑی تعداد بتا رہی ہے تو مان لینے میں ہی عافیت ہے کہ ان کا وجود ہے۔ اب غور فرمائیے، ایک مخلوق بھی ہے کہ جسے اس کی اصلی حالت میں ہم اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، البتہ اللہ پاک نے اس کے نبیوں اور رسولوں نے، صحابہ اکرام، تابعین و صالحین، اولیاء، علماء نے بتایا کہ نظر نہ آنے والی ایک مخلوق جنات بھی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف بڑی تعداد کو دلیل بنا کر نظر نہ آنے والے جراثیم، خون کے سفید و سرخ اجزاء اور کیلشیم وغیرہ کے وجود کا اقرار، اور دوسری طرف معاذ اللہ جنات کا انکار؟ یقیناً یہ کم عقلی کی بات ہے، کیونکہ جب سب سے سچے ہمارے رب اور اس کے سچے رسولوں اور بے شمار اولیاء علماء نے فرما دیا کہ جنات کا وجود ہے، تو بس بندہ مومن کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جنات کا وجود ہے۔ جنات کے وجود کا انکار دائرہ اسلام سے نکل جانے کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں سورہ جن کے نام سے پوری ایک سورت ہے، اور جنات کے وجود کا انکار گویا قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ قرآن پاک جنات کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کرے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ ترجمہ، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اب جن کو جن کیوں کہتے ہیں، اس کے جن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ لغت میں جن چھپے ہوئے، ڈانپے ہوئے اور خفی کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے۔ جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ جنات کی قسمیں جو حدیث پاک میں بیان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، وہ جن کے پر ہیں،
اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوم سانپ اور کتے کی شکلوں میں بھی موجود ہیں، اور سوم جو سفر اور قیام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کے وفود کا آنا، قرآن کی صورت بھول جانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنی خوراک کے لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرنا وغیرہ ایسی باتیں بے شمار احادیث میں ہیں جن سے جنات کا وجود روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ جی دوستو، اب آئیے سنتے ہیں کہ ان کی کچھ خوراک کے بارے میں، جنات کھاتے کیا ہیں اور ان سے بچنے کے وظائف بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کا ایک وفد حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، آپ کی امت ہڈی، گوبر اور کوئلے سے استنجا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے رزق مقرر فرما دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع فرمایا کہ وہ ہڈی اور گوبر اور کوئلے سے استنجا کرے۔ اور دوستو، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد 9 گنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بقالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ سے نقل فرماتے ہیں، تمام مسلمانوں کی گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ جب دوپہر اور رات کو دسترخوان لگایا جاتا ہے، یعنی گھر کے افراد کھانا کھاتے ہیں، تو جنات بھی چھتوں سے اتر آتے اور ساتھ ہی بیٹھ کر کھانے لگ جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ جو ہے شریر جنات کو بھگا دیتا ہے کہ یہ مسلمان جنات ہوتے ہیں۔ قوم جن کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک طلب کی۔ ان سے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام پاک لیا جائے، یعنی حلال اور پاک جانور کی ہڈی، وہ تمہارے ہاتھ میں اس حال پر ہوگی جیسے اس وقت تھی جب اس پر گوشت پورا اور کامل تھا، یعنی گوشت چھڑائی ہوئی ہڈی تمہیں ماں گوشت ملے گی، اور ہر مینگنی تمہارے چپاؤں کے لیے چارہ ہے۔ اور پھر انسانوں سے ارشاد فرمایا، ہڈی اور مینگنی سے استنجا نہ کرو کہ وہ تمہارے بھائی مسلمان جنات کی خوراک ہے۔ اور دوستو، جنات اغوا بھی کر لیتے ہیں۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو ان کو جنات نے اغوا کر لیا اور کئی سال تک غائب رکھا۔ پھر وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ان سلسلے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جنات پکڑ کر لے گئے تھے اور میں ایک زمانے تک ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد مسلمان جنات نے ان جنات سے جہاد کیا اور ان میں سے بہت سے افراد کے ساتھ مجھے بھی قائد کر لیا۔ مسلمان جنات آپس میں کہنے لگے کہ انسان مسلمان ہے، اس کو قید کرنا مناسب نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ چاہے تو میں ان کے پاس قیام کروں یا اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جاؤں۔ میں نے گھر آنے کو اختیار کر لیا تو جنات مجھے مدینہ منورہ لے آئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی غذاؤں یعنی خوراک کے بارے میں دریافت کیا تو ان انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، وہ لوبیا نامی سبزی کھاتے ہیں اور وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، مثلا بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے والے کی غذا میں بھی وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پینے کے بارے میں جدف نامی ایک چیز کا ذکر فرمایا۔ جدف سے مراد یا تو وہ یمنی گھاس ہے جس سے کھانے والے کو پیاس پینے کی محتاجی نہیں رہتی، یا اس سے مراد پانی وغیرہ کا وہ برتن ہے جسے ڈانپ کر نہ رکھا جائے۔ تو پتہ چلا کہ جنات کی مختلف غذائیں بھی سامنے آئیں، یعنی وہ لوبیا بھی کھاتے ہیں اور جن کھانوں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ان کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ نیز کھانے پینے کی چیز موجود ہونے کے باوجود جو برتن کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں سے بھی کھاتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات انسانوں کو اغوا بھی کر لیتے ہیں، اور یہ انتہائی تشویش کی بات ہے۔ اس سے حفاظت کے لیے دنیاوی اسلحہ بلکہ انسانی فوج بھی کارآمد نہیں، ان کے لیے روحانی علاج ہیں۔ آئیے اب کچھ روحانی علاج سنتے ہیں کہ جنات سے حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ یا مہیمنو 29 بار
کسی بھی وقت دن میں روزانہ پڑھ لے انشاءاللہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ یا مہیمنو 29 بار پڑھنا ہے، اور دوسرا یا وقیرو 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ وہ بھی ہر آفت سے پناہ پا لے گا۔ اور اسی طرح یا قادرو جو وضو کے دوران ہر وضو دھوتے ہوئے پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ دشمن جن اور انسان اس کو اغوا نہیں کر سکیں گے۔ تو جنات سے حفاظت کے لیے ان جو ہے اراد و وظائف کو بھی اختیار کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی علی بن حسن خلعی کی سوانح حیات میں ہے کہ جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے تو قاضی صاحب نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمبو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمبو کے درخت ہوتے ہیں۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ تو شیطان اس کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ سفید مرغ کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے، یہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے یعنی دور کرتا ہے۔ تو جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ موجود ہیں اور ہر انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔